حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تین عادتیں جس انسان میں ہوں وہ ضرور بے عزت اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ اگر امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سیرت و کردار کو سمجھ لیا جائے تو یقیناً ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ امام علی مقام کے تمام کلام یعنی یقیناً امام الکلام ہیں۔ یوم علی کی مناسبت سے ہم بزم حضرت حیدر کرار میں حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں تاکہ آپ کے نورانی کلمات حکمت و دانائی کے ذریعے ہماری رہنمائی ہو اور ان گراں قدر سرچشموں سے بہتر استفادہ کیا جا سکے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کرائیں، بندوں کے عہد و پیمان سے خارج کر کے اللہ کے عہد و پیمان کے بندھن میں باندھ دیں، بندوں کی اطاعت چھوڑ کر اللہ کی اطاعت میں لگ جائیں، بندوں کی ولایت سے نکل کر اللہ کی ولایت میں داخل ہو جائیں۔ جو شخص بھی قرآن کے ساتھ نشست و برخاست رکھے گا اس کے پاس سے جب بھی اٹھے گا اس کی کچھ چیزوں میں اضافہ ہوگا اور کچھ چیزوں میں کمی ہوگی، ہدایت میں اضافہ ہوگا، جہالت اور اندھے پن میں کمی ہوگی۔ اس بات سے آگاہ ہو جاؤ کہ قرآن حاصل کرنے کے بعد کسی کو فکر حاصل نہ ہوگا، قرآن کے بغیر کسی کو کوئی تونگری حاصل نہ ہوگی۔ جو شخص کسی قوم کے کسی فعل پر راضی ہو وہ اس شخص کی مانند ہے جو اس فعل میں داخل اور اس کا کرنے والا ہو، اور جو شخص باطل کام میں شریک ہوتا ہے وہ دو گناہ کرتا ہے، ایک تو خود عمل کا گناہ، دوسرے اس فعل پر راضی ہونے کا گناہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، ایمان چار ستونوں پر قائم ہے، صبر، یقین، عدالت، جہاد، اور صبر کے چار شعبے ہیں، شوق، خوف، زہد، انتظار۔ بس جس کو جنت کا شوق ہو وہ سرکش خواہشات سے کنارہ کش رہتا ہے، اور جو آتش دوزخ سے ڈرتا ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے، اور جو دنیا سے زاہد اختیار کرتا ہے وہ مصیبتوں اور ناگوار چیزوں کو ہیچ سمجھتا ہے، اور جو موت کا انتظار کرتا ہے وہ نیک کاموں کے لیے جلدی کرتا ہے۔ جہاد کی بھی چار قسمیں ہیں، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، میدان جنگ میں سچائی، بدکاروں سے دشمنی۔ لہٰذا جو شخص امر بالمعروف کرتا ہے وہ مومنین کی پشت مضبوط کرتا ہے، اور جو نہی عن المنکر کرتا ہے وہ کافروں کی ناک رگڑتا ہے۔ جو میدان جہاد میں واقعی مقابلہ کرتا ہے وہ اپنا فریضہ انجام دیتا ہے۔ جو بدکاروں کو دشمن رکھتا ہے اور اللہ کے لیے ان سے ناراض رہتا ہے، اللہ بھی ان کی وجہ سے ان پر غصہ کرتا ہے۔ جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک ایسا دروازہ ہے جسے خدا نے اپنے مخصوص اولیاء کے لیے کھولا ہے، اور یہ جہاد تقویٰ کا لباس ہے اور خدا کی مضبوط ذرہ ہے اور بھروسے والی سپر ہے۔ جو اسے اعراض کی وجہ سے چھوڑ دے خدا اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ فتنوں کی پیدائش کا آغاز خواہشات نفس کی پیروی اور ایسے اختراعی احکام ہوتے ہیں جن میں قرآن کی مخالفت ہوتی ہے، اور کچھ لوگ آئین حق کے خلاف لوگوں کی حمایت پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اگر باطل مکمل طور سے حق سے جدا ہو جائے تو متلاشی حق پر کبھی حق مخفی نہیں رہ سکتا، اور اگر حق باطل کے التباس سے خالص ہو جائے تو دشمنوں کی زبانیں بند ہو جائیں۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ تھوڑا سا حق اور تھوڑا سا باطل لے کر مخلوط کر لیتے ہیں تو یہیں سے شیطان اپنے دوستوں پر غالب آ جاتا ہے، اور صرف وہی لوگ نجات پاتے ہیں جن پر اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے۔ اللہ کے دین کو لوگوں سے نہیں پہچاننا چاہیے بلکہ حق کی علامتوں سے پہچاننا چاہیے۔ لہٰذا پہلے حق کو پہچانو، اس کے بعد صاحب حق کو پہچان ہی لوگے۔ خبردار لوگوں کے غلام نہ بنو جبکہ اللہ نے تم کو آزاد بنایا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ دونوں موت کو جلدی قریب نہیں آنے دیتے اور روزی میں کمی نہیں ہونے دیتے، بلکہ ثواب کو دگنا کرتے اور اجر کو عظیم کرتے ہیں۔ اور ان دونوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں افضل ظالم حاکم کے سامنے انصاف کی بات کہتا ہے۔ اچھا برتاؤ جس کی اصلاح نہ کر سکے، اچھی جزا اس کی اصلاح کر سکتی ہے۔ دنیا کے دو آدمیوں نے میری کمر توڑ دی، گناہ گار چرب زبان شخص نے، تیرا دل عبادت گزار شخص نے۔ پہلے نے اپنی زبان سے لوگوں کو اپنے فسق و فجور کے اظہار سے روک کر، اور دوسرے نے اپنی عبادت کو اپنی جہالت کا پردہ بنا کر۔ لہٰذا تم لوگ بدکار علماء اور جاہل عبادت گزاروں سے بچو، اس لیے کہ یہی لوگ ہر
مفتون کے لیے فتنہ ہے۔ اور میں نے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اے علی، میری امت کی ہلاکت ہر چربے زبان منافق کے ہاتھوں میں ہوگی۔ تمہاری نظر میں بدکار اور نیکوکار ہرگز برابر نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ایسی صورت میں نیک لوگوں کو نیک کاموں سے بے رغبتی پیدا ہوگی اور بدکاروں کو برے کاموں کی تشویق پیدا ہوگی۔ ہر شخص کی قدر و قیمت ان نیکیوں سے وابستہ ہوتی ہے جنہیں وہ انجام دیتا ہے۔ اندھے کی بینائی کی انتہا دنیا ہے۔ وہ دل کا اندھا اس کے ماں سوا کچھ دیکھتا ہی نہیں، لیکن بصیر اور روشن ضمیر شخص دنیا کو بڑی گہری نظر سے دیکھتا ہے اور اسے محدود اور ناپائیدار سمجھتا ہے۔ اس لیے بصیر شخص دنیا سے کوچ پر آمادہ ہے، لیکن دل کے اندھے نے اپنی آنکھوں کو اس پر جما رکھا ہے۔ بصیر شخص اس سے زیادہ تو ساتھ لے آتا ہے، لیکن دل کا اندھا اس سے محروم رہتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ معاشرت کرنے میں اپنے کو میزان قرار دو، لہٰذا جو اپنے لیے پسند کرو دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، اور جو چیز اپنے لیے ناپسند کرو دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو۔ دوسروں پر اسی طرح ظلم نہ کرو جس طرح تم چاہتے ہو کہ تم پر ظلم نہ کیا جائے۔ دوسروں پر اسی طرح احسان کرو جس طرح تم چاہتے ہو کہ تم پر احسان کیا جائے۔ اپنے لیے جن چیزوں کو برا سمجھتے ہو دوسروں کے لیے بھی ان کو پسند نہ سمجھو۔ لوگوں کی جن باتوں سے تم راضی ہوتے ہو انہی باتوں سے لوگوں کو بھی راضی کرو۔ جو بات نہیں جانتے اسے نہ کہو، بلکہ جن باتوں کو جانتے ہو ان میں سے بھی سب کو نہ کہو۔ اس بات کو نہ کہو جس کے بارے میں تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے بارے میں کہی جائے۔ تمہارے 3 دوست ہیں اور 3 ہی دشمن ہیں۔ دوست تو یہ ہیں، تمہارا دوست تمہارے دوست کا دوست تمہارے دشمن کا دشمن، اور تمہارے دشمن یہ ہیں، تمہارا دشمن تمہارے دوست کا دشمن تمہارے دشمن کا دوست۔ جو زیادہ باتیں کرے گا اس سے غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی، اور جس کی خطائیں زیادہ ہوں گی اس کی حیا شرم کم ہوگی، اور جس کی شرم کم ہوگی اس کا تقویٰ کم ہوگا، اور جس کا تقویٰ کم ہوگا اس کا قلب مردہ ہو جائے گا، اور جس کا قلب مردہ ہو جائے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ نہ دیکھو کس نے کہا ہے، یہ دیکھو کیا کہا ہے۔ تمام نیکیاں 3 باتوں میں جمع کر دی گئی ہیں: نگاہ، خاموشی، گفتگو۔ اور جس نگاہ میں عبرت نہ ہو اس میں ایک قسم کی بھول ہے، اور جس خاموشی میں تفکر نہ ہو وہ غفلت ہے، اور جس کلام میں یاد خدا نہ ہو وہ بیہودہ ہے۔ لہٰذا خوش بحال اس کا جس کی نگاہ میں عبرت ہو، خاموشی میں تفکر ہو، گفتگو میں یاد خدا ہو، اپنے گناہوں پر روتا ہو اور لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں عشرہ مبشرہ میں 4تھا درجہ، خلافت راشدہ میں 4تھا درجہ اور سابقون اولون میں سے ہونے کا شرف اور اعزاز حاصل ہے، اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت پرورش پانے اور اہل بیت میں شامل ہونے کی خصوصی سعادت حاصل ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور نبوی کے چند مارکوں میں زبردست قسم کے کارنامے سر انجام دیے۔ بدر جیسے عظیم الشان تاریخی مارکے کی ابتدا میں کافروں کی طرح سے 3 سردار شیبہ بن ربیعہ، عتبہ اور ولید بن عقبہ میدان میں آئے تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہم مقابلہ کے لیے نکلے۔ زوردار مقابلہ ہوا، تینوں کافر سردار قتل ہوئے۔ اللہ رب العزت کو حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ کافر سرداروں سے دلیرانہ مقابلہ اس قدر پسند آیا کہ قرآن حکیم میں نقشہ کھینچ دیا۔ یہ 2 لڑنے والے گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے لیے جھگڑا کیا۔ ایک گروہ یعنی حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے رب کی توحید ماننے والا، اور دوسرا گروہ اپنے رب کی توحید کا انکار کرنے والا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر کے لیے نکلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں خراب تھیں، اس لیے آپ سلام کے ساتھ نہ جا سکے۔ بعد میں خیال آیا اللہ کے رسول جہاد کے لیے نکلے اور میں پیچھے رہ جاؤں، یہ بات اچھی نہیں، لہٰذا بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ معرکہ خیبر شروع ہوا، کئی دن تک حرب و ضرب کا سلسلہ جاری رہا۔ آخر ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کل ایسے شخص کو جھنڈا یعنی جہادی پرچم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے لیے ہاتھ پر فتح نصیب کرے گا۔ ہر کسی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی یہ اعزاز مجھے حاصل ہو۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی حیدر کہاں ہیں؟
لوگوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں خراب ہیں، دکھ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لعاب مبارک ڈالا اور صحت کی دعا دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت تندرست ہو گئے، گویا بیمار ہی نہیں تھے۔ آپ نے انہیں جہادی پرچم دیا اور نصیحت فرمائی کہ جاؤ ان کے میدان میں پڑاؤ ڈالو، انہیں اسلام کی دعوت دو، اگر اسلام قبول کر لیں تو انہیں فرائض کی تعلیم دو۔ اللہ کی قسم، اگر آپ کی دعوت پر ایک شخص کو بھی اللہ ہدایت دے دے تو آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ہدایت نبوی کے مطابق انہیں اسلام کی دعوت دی، لیکن یہود خیبر نے اسلام قبول نہ کیا۔ یہودیوں کا سپہ سالار مرحب یہ اشعار پڑھتے ہوئے میدان میں آیا: خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، جب لڑائی کی آگ بھڑکتی ہے تو میں ہتھیار بند، بہادر اور جنگ آزمودہ ثابت ہوتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں یہ اشعار پڑھے: میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، جنگل کے شیر کی طرح جو بڑا رعبناک نظر آتا ہے۔ میں دشمن کو ٹوپے کے بدلے بڑے پیمانے میں بدلہ اینٹ کا یعنی جواب پتھر سے دیتا ہوں۔ پھر مقابلہ شروع ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی ضرب میں مرحب کو جہنم رسید کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر خیبر کی فتح عطا فرمائی۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت زرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور جس نے ہر روح والی چیز کو پیدا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید کی کہ میرے ساتھ صرف کامل ایمان والا شخص ہی محبت کرے گا اور منافق کے علاوہ کوئی دوسرا شخص میرے ساتھ دشمنی نہیں کرے گا۔ غور فرمائیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس قدر شان اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھوکھلا دعویٰ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، جس طرح آج کل کئی بدعقیدہ، بدعمل، بدزبان اور بے دین لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھوکھلے دعوے دار بنے بیٹھے ہیں۔ صحیحین کی روایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے نزدیک تیرا مقام وہی ہے جو ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، البتہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ پر عارضی طور پر نگران مقرر کرتے وقت کہی تھی کہ جس طرح حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں عارضی طور پر نگران بنے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عارضی طور پر حکمران بنے۔ لہٰذا اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بالفضل ہونے پر استدلال کرنا بالکل غلط بات اور جھوٹ ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرا پہاڑ پر تھے۔ آپ کے ہمراہ ابو بکر، عمر، علی، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے تو اچانک پہاڑ حرکت کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ساکن ہو جا، تجھ پر اللہ کے پیغمبر یا صدیق یا شہید کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ جامعہ ترمذی میں لکھا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے، اور عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے۔ مشہور واقعہ ہے جب فتح مکہ کے موقع پر حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار مکہ کی طرف خط لکھا تھا، اور اس خط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ کے لیے تیاری کی اطلاع اور خبر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مطلع کر دیا کہ ایک عورت ایک خط لے کر مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں ہے اور وہ روضہ خاک نامی جگہ تک پہنچ چکی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے خط وصول کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔
انہوں نے روزہ خارج نامی جگہ میں ہی اس عورت کو جا پکڑا اور اسے کہا کہ تیرے پاس جو کھاتا ہے وہ ہمارے حوالے کر دے۔ عورت نے صاف انکار کر دیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اتنا پختہ یقین تھا کہ عورت کی بات پر بالکل لچک نہیں دکھلائی اور اسے ڈرا دھمکا کر اس سے خط وصول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ خارجیوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت کے باہمی اختلاف کے دنوں میں ایک خارجی گروہ نکلے گا۔ پھر آپ نے ان کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان میں ایک شخص ہوگا سیاہ فام، اس کا ایک بازو ہوگا جس میں کلائی نہیں ہوگی، بازو کا سرا عورت کے پستان کی مثل ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ خارجی گروہ نکلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا قلعہ کما کیا، لاشوں کا ڈھیر لگ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ بندہ ڈھونڈو، تلاش کیا گیا، نہ ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہ میں نے جھوٹ کہا اور نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا، لہٰذا پھر تلاش کرو۔ دوبارہ ایسا ہوا، تیسری بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکلے، ایک جگہ کھڑے ہو کر فرمایا، اوپر سے لاشیں اٹھاؤ۔ لاشیں اٹھائی گئیں، لاشوں کے نیچے سے وہ بندہ نکلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ساری نشانیاں پوری ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرتے خوشی سے اللہ اکبر کہا اور پھر فرمایا، صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہنچایا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے وہ باتیں بتلائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آپ کو بتلائی تھیں، آپ کے سوا کسی کو نہیں بتلائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت غصے میں آ گئے اور فرمایا، مجھے صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی خفیہ بات نہیں بتلائی جو دوسرے لوگوں سے چھپا کر رکھی ہو۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا، یا علی، انسان زندگی میں ذلیل کیوں ہوتا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، جس انسان کے اندر یہ تین عادتیں ہوں وہ ضرور عزت اور ذلیل ہوتا ہے۔ پہلی عادت، جو فضول خرچ کرتا ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نے اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فضول خرچ کرنا شیطان کی صفت ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اللہ پاک کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کی مخلوق کے نزدیک دن بدن ذلیل ہوتا جاتا ہے۔ اور تیسرا غصہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو انسان اللہ پاک کی مخلوق پر غصہ کرتا ہے تو یوں وہ انسانوں کے دلوں سے اتر جاتا ہے اور بے عزتی کی دلدل میں گر کر ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ جس طرح چھوٹے چھوٹے سوراخ بند کمرے میں سورج کی طلوع ہونے کا پتہ دیتے ہیں، اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار نمایاں کرتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔